یا بنی آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے اولاد آدم کے نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بحشت سے اتار دیا، ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھلائے ان کو اتروائے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھائے ان کو شرمگاہیں ان کی، وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنْ فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے، تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا، کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون، تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم دیا انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرما بردار ہو کر، جیسا تم کو پہلا پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہو گئے۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، ایک فرقہ کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر مقرر ہو چکی گمراہی، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اے اولاد آدم کی لے لو اپنے آرائش ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوشی نہیں آتی بیجا خرچ کرنے والے۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون، تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے، اور ستھری چیزیں کھانے کی، تو کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن، اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ صدق اللہ عظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ حاضری کمزور ہے آج، ذرا یہ دیکھیے گا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وقت کا مسئلہ ہے یا کیا ہوا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم جو ہے شروع کرتے ہیں۔ جو آیتیں ہمارے زیر مطالعہ ہیں آج، دیکھیے یہ اب آخری آیت ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں اوپر، قصہ آدم و حوا، اور اس میں اب آیت نمبر 27 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب خلاصہ کلام کیا ہے۔ یہ جو حق اور باطل کے درمیان کشمکش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح تمہارے باپ کو اس نے یعنی شیطان نے جنت سے نکال دیا تھا، تمہارے بھی در پہ ہے، تو اسی لیے اب آگے جو ہے نا آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27 کے حوالے سے۔ جی کسی کا مطالعہ ہے آیت نمبر 27 کے حوالے سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، اس میں یہ جو آیت نمبر 27 ہے، اس میں یعنی مومنین کو، مسلمانوں کو شیطان اور اس کے چیلوں کے
سے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے اور وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اس سے الرٹ رہیں اور حفاظت کریں. اور ساتھ مثال دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام جیسی شخصیت کو اس نے دھوکے میں ڈال کے ان کو جنت سے نکلوا دیا تو عام انسان کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس کے وار سے بچ سکے. تو اس لیے اس کو انسان کو وارننگ دی گئی ہے، خاص طور پر ایسی سچویشن میں کہ وہ انسان کو نظر بھی نہیں آتا، ہم یعنی شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ اس کے پاس موقع ہے کہ وہ ہم پر کسی بھی طریقے سے وسوسہ ڈال کے یا کوئی کسی سے لڑا کے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کے جو عائد کردہ فرائض ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، اس سے غافل کر کے ہم کو بہکائے. تو اس سلسلے میں اس آیت میں بڑا واضح طور پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں، ادروائز وہ ہمیں غلط راستے پر ڈال سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ گو کہ شیطان یا اس کے جو ساتھی ہیں ان کے بہکاوے میں وہی لوگ آتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اپنے اللہ پہ یقین کے ساتھ، اور اپنے اعمال جو نیک ہیں ان کو تواتر کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اگر شیطان اس صورت میں یا تو آپ کو بہکائے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. لا بعدين نكمل. صحیح، جزاک اللہ میرے بھائی. شہزاد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، اس میں آیت میں جس طرح بھی جو ہے وہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا پچھلی جو آیات سے جو ہے اس کا جو لنک ہے، جو قصہ آدم و حوا جو ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے، تو وہ پہلے بیان کر کے جو ہے نا پھر جو ہے وہ یہ ایک قسم کی یاد دہانی ہے، اور جو اس کا پورے واقعہ کا جو حاصل جو سبق ہے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ دہرایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور کیا اس کا ہدف ہے اور کیا اس کا جو ہے وہ اس کے مقاصد ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ شیطان کی جو چالیں جو ہے نا وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنی آدم ہیں ان کے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں جو اس کے دشمنی ہے اس کو بالکل واضح کر دیا جائے. تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہے وہ وسوسہ اندازیاں کر کے جو ہے نا لوگوں کا جو تقوی اور خشیت ہے، جو وہ بھی ایک قسم کا لباس ہے، تو اس سے انسانوں کو جو ہے نا وہ محروم کرتا ہے. اور یہ جو لباس ہے تقوی اور خشیت کا جو ہے نا یہ ظاہری لباس کے ساتھ ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو ہے نا وہ ان کے دل میں یہ ودیت کر دیا تھا. اور جب یہ آپ کی جو ہے وہ حیا ختم ہو جاتی ہے اور یہ جو لباس اتر جاتا ہے، تو پھر جو اصلی لباس پہننے کا جو ایک مقصد ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بوجھ لگنے لگ جاتا ہے. اور پھر جو اپنے اعضاء کو چھپانا جو ہے وہ اور صنف جو مخالف ہے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانا جو ہے نا یہ جو ہے وہ بے سود لگتا ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بے لباس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ پھر اس کے جو وسوسے ہیں یہ مختلف طریقوں سے شیطان کے ہیں کہ پہلے وہ جو فیشن کے حوالے سے وہ کبھی آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ یہ تو جو لباس تھا یہ تو قوموں نے اور معاشری تمدن کی جو ہے وہ پابندیاں تھیں یا اس وقت کی ضرورتیں تھیں، تو اس وجہ سے یہ لباس کی جو ہے نا ضرورت محسوس ہوئی. تو بات کرنے کے اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ جو جس طرح وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اس میں جو ہے نا پھر آسا سے انسان کی جو ایک عقل جو ہے نا بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ بے لباسی ہی جو ہے نا وہ تہذیب ایک بن جاتی ہے، جس طرح بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا بھی ہے کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ کس طرح کے فیشن آ رہے ہیں. اور اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں تو جو فیشن جتنے بھی نکلتے ہیں، بے شک ہمارے مسلم ممالک میں ہی ہوں، وہ فیشن ہمیشہ ایسا نکلے گا جو
اسلام کے اور سنت کے مخالف ہو. مطلب میری اپنی یہ جو ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ مردوں میں ہمیں آج تک ایسا فیشن نہیں آیا کہ ٹخنوں سے اونچے شلوار کرنے کا کبھی یا ٹراؤزر اونچے کرنے کا فیشن ہے. اور اس کے برعکس عورتوں میں جب بھی فیشن آتا ہے تو وہ جو ان کے پائنچے ہیں، جو ان کے ٹراؤزر ہیں یا ان کی شلواریں ہیں، وہ ٹخنوں سے اونچے کی آئیں گی. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہی ہمیں بہت بڑی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فیشن کے نام پر بھی ہمیشہ ایسی چیز سامنے آتی ہے جو اسلام کے اور سنت رسول کے جو ہے وہ خلاف ہوتی ہے. اور پھر جو ہے وہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ جم کی جو ہیں یا سوئمنگ کے جو ڈریسز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ مردوں اور عورتوں میں واضح جو ہے وہ آپ کو فرق نظر آتا ہے اگر کوئی انسان باریک بینی سے دیکھے کہ وہی ایکسرسائزز مرد بھی کرتے ہیں، اور جب وہ عورتوں کی ایکسرسائز کے لیے جو ان کے سوٹ جو ٹریننگ سوٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اور سوئمنگ مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ لباس بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ جس میں جو ہے نا ان کا جسم واضح ہو. تو شیطان جو ہے وہ ایسے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ اگر اسی لباس میں پورے جو ہے وہ پورا اس کو کیا کہتے ہیں شارٹس میں اگر مرد جو ہے وہ ٹینس کھیل سکتا ہے تو عورت اس طرح کے لباس میں ٹینس کیوں نہیں کھیل سکتی. یہ تو خیر زیادہ باریکی میں چلا گیا. تو وہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس طرح حملہ کرتا ہے کہ جو ریانیت ہے وہی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ فطرت نظر آنے لگ جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ شہوانیت کی طرف وہ اس میں پھر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے ان کے جو اتنے طریقے ہیں شیطان کے اور ان کے حملے کرنے کے اور ان کے بھیس بدلنے کے ہیں کہ ان ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ پہرے تو نہیں بٹھایا جا سکتا. تو نہ ہی ان سارے ان کے جو بھیس ہیں جس طرح وہ آتے ہیں تو ان کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے وسوسہ اندازیاں کرنے والے ہیں یہ ان میں جن بھی ہے اور انسان بھی ہیں. اور انسانوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں یا کسی بھی جو اس طرح کی تحریک ہوتی ہے تنظیم ہوتی ہیں، جیسے آج کل پاکستان میں جو ہے وہ حقوق نسواں کے نام پہ اور عورت کے آزادی مارچ کے اوپر جو ادم مچا ہوا ہے، تو اس میں آپ نظر آ سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی وسوسہ اندازیاں وہ کرتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ دین و ایمان سے بالکل جو ہے وہ دور لے جاتے ہیں. اور دیکھنے میں انسان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بھلے کی بات کرتے ہیں. خواتین کو ایسے ہی لگے کہ یہ جو ہے یہ بھی خواتین ہے، یہ ہمارے بھلے کی بات کر رہی ہیں، لیکن اصل میں جو ہے نا وہ بھیڑ کی کھال میں یہ بھیڑیے ہوتے ہیں جو ان کو آسا آسا جو ہے وہ شکار کر لیتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان حملوں سے محفوظ رکھنے کی جو ہے وہ تدبیر بتائی ہے کہ ایمان پہ مضبوطی سے ہم قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تاری اس کے اوپر ایمان ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا سورہ بقرہ میں بھی ذکر گزر چکا ہے. تو یہی ہے تھوڑا سا میرا مطالعہ صاحب. جی حنیف صاحب. جی السلام علیکم. السلام. جی اصل جو مجھے لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہے نا اصل چیز ہے بہکانا، اصل چیز ہے بہکانا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم لوگ تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے خوف سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم وہ کرنے لگتے ہیں کہ جو شیطان ہمیں جس راستے پہ لے کے جاتا ہے ہم اس کے راستے پہ ہم چل پڑتے ہیں. تو اصل بیسک چیز یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جو اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے ہم اس سے جو ہے نا اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. اور یہ شیطان جو ہے ہمیشہ وار کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ہی کہ جو ہے نا کہ ہمارے حق میں ہے وہ بات. یعنی شیطان ہمیشہ اس کو ایسا اچھا کر دے گا ہماری نظر اس عمل کو جو کہ ہدایت اللہ کی ہدایت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے، اور اس کو ایسا ہمارے سامنے اس کو وہ کر دے گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کے جیسے ہمارے آدم و حوا آئے تھے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں بچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. کیونکہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین والی بات تھی کہ
وہ ہمیں ایسا کر کے پورٹریٹ کر کے دے گا کہ بھئی یہ تو بہت بہتر ہے، آپ یعنی آپ ہی کے حق میں بہتر ہے. تو اس کے بعد پھر ہم کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے ان کو کہا کہ ان کو جنت کے نکلوائے تھے، تو اسی طرح جو ہے وہ ہماری، جب ہم ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی جنت سے جو آنے والی ہمیں جنت ہے اس سے محروم ہوں گے اگر ہم اللہ کی ہدایت پر نہیں چلیں گے. تو یہ اس میں پہلو نکلتا ہے. بس یہی ایک بات ہے. تھینک یو. ٹھیک. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے اس آیت کے حوالے سے؟ میں کچھ ایڈ کر دوں اس میں. جی عابد صاحب. اب یہ جو سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، پہلے ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور بی بی حوا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ شیطان نے کس طرح سے ان کو بہکایا. اب یہاں پر جو ہے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعویل عام میں پوری بنی آدم سے خطاب ہے، لیکن تعویل خاص میں جو ہے نا یہ مشرکین مکہ سے بھی خطاب ہے، کیونکہ قرآن میں جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی انسان کے جو اس وقت کے حالات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو مشرکین مکہ اور قریش جو ہے انہوں نے کچھ خاص طور پہ وہاں پہ جو طواف کا معاملہ تھا یا دوسرے جو عبادات یا رسومات تھے اس حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں خاص طور پر مختص کی ہوئی تھیں کہ بھائی وہ آپ نے لباس کس طرح کا پہننا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. تو پیچھے کا جو واقعہ آیا ہے لباس کے حوالے سے وہ اس ریفرنس سے بھی ہے کہ وہاں پہ جو حالات تھے اس وقت ان حالات کو بھی کور کرنے کے لیے پھر جو ہے نا اسپیشلی اس آیت میں اور اگلی والی آیت میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کہ اس وقت کے حالات کی بھی عکاسی کرتا ہے اور وہاں پہ جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں اس کی تصحیح، اور یہ معاملہ قرآن میں کئی جگہ پہ ہے کہ جو بگاڑ آتی ہیں ان کی بھی تصحیح ہوئی ہے. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر جو جاہلیت پھیلی ہوئی تھی اس وقت جو ان کے خاص کچھ رسومات تھے، عبادات تھے جو قریش نے خاص طور پر اپنے مختص کیے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے جو ہے نا اس کی بھی یہاں پہ ایک طرح سے تصحیح ہو رہی ہے اس آیت کے اندر بھی اور پھر آگے کی آیت کے اندر بھی. اور جو بات پہلے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ تم پیچھے کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی فکر کرو کہ شیطان کن طریقوں سے تمہارے پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کی کیا اس کی پاس پاورز ہیں. جیسے یہاں پہ ایک ذکر آ رہا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو اور محتاط رہو کہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے اور تمہیں کس طرح سے اس سے بچنا ہے. تو اس والی آیت میں تو بیسیکلی ایک طرح سے اس کا ہی ذکر ہے کہ کس طرح سے اس نے تمہارے ایک طرح سے جو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا جنت سے، وہی حربے وہ آزمائے گا تمہارے اوپر بھی. کیونکہ جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر تم کچھ بھی کرتے پھرو. تو بیسیکلی آبجیکٹیو یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ ننگا کر دے، اس کی کوشش یہی ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ ایک طرح کی وہ آ رہی ہے، وارننگ آ رہی ہے کہ بھئی بچو اس چیزوں سے. اور یہ آخری ٹکڑا جو اس کا آ رہا ہے نا کہ پھر اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیتا ہے یا ولی بنا دیتا ہے جو کہ ایمان نہیں لاتے. اور اگر اس کے سامنے ہم وہ والی آیت رکھیں جو سورہ بقرہ میں آ رہی ہے کہ اللہ ولی والذین آمنوا، کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے اور ان کو نکالتا ہے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کو نکالتا ہے ظلمات سے روشنی کی طرف. تو یہ اس کا ایک طرح سے ضد ہے یہاں پہ کہ جو ایمان نہیں لاتے پھر اللہ شیطان کو ان کا دوست بنا دیتا ہے. یہی آیت نمبر 27 کے حوالے سے تو یہی بات کرنی تھی. بھائی کچھ کہنا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات میرے سے رہ گئی تھی. جی اگر میں ملک صاحب سے پہلے کہہ دوں تو وہ یہ تھی کہ اصل چیز جو اس میں آگے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں موجودہ اس میں بھی آیت میں بھی غور والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے اندر ایسے احکام کر دینا، یعنی راہ سے اللہ کی جو اللہ نے بتائے نہیں ہے، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر ایسی چیزیں پیدا کر دینا اور اس کو پھر دین کا نام دے دینا. اگر ہم یہ طواف والی بات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو دین کے ہمارے کاموں میں ایسی بدعات ایجاد کر لینا اور اس کو اپنے طریقے سے کرنا اور اس کو اتنا کر دینا کہ بھئی اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف جو ہے نا جھوٹ باندھنا، جھوٹا وہ بھی کس کے؟ شیطان کے بہکاوے میں. تو یہ جو ہے نا ہمارے خصوصی طور پر دین کے کاموں کو جو ہے نا کے اندر بدعات پیدا کرنے کے حوالے سے بھی اس کے اندر ایک اشارہ ہے.
صحیح جی ملک صاحب. جی ایک حدیث ہے عن صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یعنی شیطان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح جو ہے وہ بہتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسے موقع نہیں چھوڑتا ہے جس سے انسان کو جو ہے نا وہ بہکائے نہیں. لیکن اسی کے ساتھ جو ہے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جو تحسین کرتے ہیں نا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی مخصوص دعائیں بھی ہیں اور اس کی مخصوص جو وہ آیات بھی ہیں جو قرآن کریم میں جیسے معوذات جو ہیں وہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس سے جو ہے ایمان کا لیول اور یقین کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کا لیول کی وہ حفاظت کرتے ہیں اتنا اونچا ہو جائے کہ وہ شیطان جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکے، کراس نہیں کر سکے. اور اسی حکم میں جیسے اب صبح کے وقت ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی آمن رواتی احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو ایسے کہ شیطان جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ انسان کی طرف وہ حملہ کرتا ہے. وہ بعض دفعہ عقیدہ کے تھرو حملہ کرتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ بچوں کے تھرو حملہ کرتا ہے، وہ بعض دفعہ مال کے تھرو حملہ کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے نفس اپنے صحت کے تھرو حملہ کرتا ہے. تو اب اپنے بچانے کے لیے صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ایک طرف دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے جو چاروں طرف ماحول ہے وہ ایسا بنانا چاہیے جس سے جو ہے شیطان کے اس سے اٹیک سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو بھی قرین کیا ہے اور ایک اس کو ملک کو بھی قرین کیا ہے، اور جہاں بھی شیطان اور جو ایمان ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ کس کی بات سنتا ہے، وہ یہ شیطان کی بات سنیں یا پھر ملک کی بات سنیں اور حفاظت میں رہیں. اس لیے کہنا تھا مجھے. صحیح، جزاک اللہ خیر. میرا خیال ساری باتیں آ گئی ہیں، بس ایک دو چیزیں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. باقی ساتھیوں نے بہترین طریقے سے اس آیت کو کھول دیا ہے. دیکھیے یہ آیت پچھلی آیت سے براہ راست متصل ہے جو ہم پہلے آیت پڑھتے ہوئے آئے ہیں نا، اوپر والی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. یہ بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے، اوپر بھی ذکر ہوا تھا، یہاں بھی ہو رہا ہے، نیچے بھی ہو رہا ہے. جو یہاں ان تمام آیتوں میں جس چیز کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے وہ ہے حیا. یعنی اگر ہم اس کا خلاصہ رکھنا چاہیں، حیا اس کی سب سے پہلی ضرب تھی ستر کھل جانے کی. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ایک شاہی لباس میں ان کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس شاہی لباس کو ختم کرنے کے لیے اس کی پہلی ضرب تھی. کیونکہ ابھی جیسے کہ ساتھیوں نے بتایا نا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو کرو. تو یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا دار ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا دار تھے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. تو یہ حیا جو ہے نا، شرم اور حیا، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ان آیتوں میں بنیاد ملتی ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی تذکیر کی ہے کہ اس نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ لباس کا مطلب کیا ہے، اس لیے ہم پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری آیت میں ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تمہارے لیے اہتمام کیا ہے، اور وہ ظاہری جسم کا لباس ہو جسے ہم ستر چھپائیں، یا پھر وہ تقوی کا لباس ہو جو ہمارے اندرون کو چھپاتا ہے. دونوں طرح کا لباس ہے. ہمارے یہ جنگ جو ہے نا حق اور باطل کے درمیان، جو جنگ ہے، جو کشمکش ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو اس کا اس وقت بھی پہلا ضرب تھا حیا پر، اور اب بھی اس کا جو ضرب ہے وہ حیا پر ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر واضح طور پر بتایا ہے کہ اس کا اس کی جو کوشش تھی وہ تھا ینزع عنہما لباسہما، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی یہی کوشش ہوگی، اسی طرح کی کوشش ہوگی.
لیکن یہاں پر جو اضافی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور اس کا یہاں پر قبیلہ کا لفظ آیا ہے، اس کا ترجمہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اردو میں کیا ترجمہ ہوا ہے؟ آپ کے پاس کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، کوئی ساتھی؟ وہ دیکھتا ہے اور اس کی قوم دیکھتی ہے. ہاں، قوم کہہ لیں، یعنی کہ یا اس کے تابع دار جو ہوتے ہیں. تابع دار کہہ رہے ہیں. قبیل کا مطلب ہے اس کی نسل کے جو لوگ ہیں، یا اس کے قبیلے کے لوگ کہہ رہے ہیں، قبیلے کے لوگ کہہ رہے ہیں، یا اس طرح سے یہ لفظ اسی طرح سے ہے. یعنی کہ قبیل کا مطلب یہ ہے کہ اسی زمرے کے، اسی طرح کے. یہاں پر جو ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے نا، وہ ہے کہ اس کے ساتھی. تو ساتھی قبیل جو ہے نا، قبیلہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 افراد سے زیادہ ہم پلہ، ہم نوالا، ایک جیسے، ایک فکر کے لوگ، ایک نسل کے لوگ، ایک جماعت کے لوگ، ایک گروہ کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے اس کی نسل کے لوگ، یعنی اسی کی نسل کے جو لوگ ہیں، شیاطین، اسی کی نسل کے. وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو ہماری تمام حرکات سکنات دیکھ سکتا ہے، ہمارے بیڈ روم میں بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں، اور وہ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا. تو ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے، ابھی جیسے کہ ساتھیوں نے بتایا ہے اور طارق صاحب نے بھی بتایا ہے، تو ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو ہمارے پاس ہتھیار جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. جب ہم اللہ کی پناہ میں جائیں گے تو پھر جو ہے نا ہم اس سے بچ سکتے ہیں. فتح آخر والا. تو خود قرآن مجید میں شیطان کا کہنا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یعنی میں اس کو حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، میں ان کے اولاد میں بھی شریک ہوں گا، میں ان کے رزق میں بھی شریک ہوں گا. یہ سارا کچھ بتا دیا اس نے. لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، یعنی کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا. اس کو معلوم ہے. اسی طرح سے ہمیں ایک اور جگہ پر ملتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے شیطان کو یا پھر ہمارے دشمن کو، شیطان کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں کہ وہ ہمارے، جیسے کہ ساتھیوں نے بتایا نا، کہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے. لیکن خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہیں، یعنی شیطان ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا اختتام بہت خوبصورت بات پر ہوا ہے. یہ بات ہمارے لیے تسلی کے طور پر ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا مددگار، ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ عابد بھائی نے بتایا، ان کے اولیاء، ان کا ولی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی شیطان ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، بہت جو ہے نا ہر طرح کے حربے رکھتا ہے. ہمارے مال میں آگے سے پیچھے سے، دائیں بائیں اوپر نیچے، ہر طرح سے ہمارے رگوں میں بھی دوڑ سکتا ہے. لیکن
اگر ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. اس کا حملہ چلتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان پر شیطان حملہ نہیں کرتا. کرتا ہے حملہ، بالکل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مختلف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم کوئی نیک کام کرنے لگ جاتے ہیں تو بہت ساری مصروفیتیں ہمارا ذہن بانٹ دیتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے، شیطان کا حملہ ہے. شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطان کے حملوں کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. ایک کتاب ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس. یہ کتاب آپ کو، میرا خیال ہے کہ اس کا اردو ورژن ہے، شاید دارالسلام میں موجود ہو. آپ میں سے جو لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے. لیکن اس کا اردو ورژن کیسا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یقیناً ہونا چاہیے، ہوگا. اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے. بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان کا حملہ جو ہے نا لازماً کسی گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات تقوی کو بنیاد بنا کر وہ ہم پر حملہ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کا تقوی اچھا لگنے لگتا ہے. بعض اوقات آدمی کو اس کے نیک اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں. بعض اوقات آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے وہ پھولے نہیں سماتا، یعنی کہ اس طرح سے خیال آتا ہے اس کے ذہن میں کہ یار تم نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا حملہ ہمیشہ برائی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے نیکیاں ضائع کر دے. کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی نیکی قبول ہو. اگر آپ اس کی برائی پر آمادہ نہیں ہو رہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہے حملہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نیکیاں کریں لیکن ضائع ہوتی جائیں. کیونکہ وہ آپ کے اندر ایسی چیزیں بھر دے گا کہ آپ کو اپنے نیک اعمال اچھے لگنے لگیں گے. آپ سمجھیں گے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. تو جب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ یہ پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ جس دشمن سے ہے وہ بہت عیار ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت زیادہ چالاک ہے. اس کو معلوم ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے دروازے کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ ان دروازوں کو جا کے کھٹکھٹائے گا. اس کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو شراب پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا، ایک شخص کو سود پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا، ایک شخص کو جوئے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا. تو ٹھیک ہے، اب یہ دروازہ بند ہو گیا اس کا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی پر ہی حملہ کرے، وہ اور طریقے اختیار کرے گا، وہ دوسرے طریقے اختیار کر کے آئے گا جس کی وجہ سے وہ حملہ کرے. اس کا کام ہے حملہ کرنا. تو اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے. یہ شیطان سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے اذکار. اذکار یعنی کہ صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، معوذات، آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں شیطان اور اس کے چیلوں سے اور انسانوں کے جو ہے نا برائیوں سے بھی بچنے کا بہترین طریقہ ہے. یہ ایک حفاظت ہے آدمی کے لیے. تو اس کو ہمیشہ اختیار کرتے رہا کریں جس سے جو ہے نا آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 28. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. آیت نمبر 28 کے بارے میں کوئی ساتھی؟ شہزاد صاحب جی، اس آیت میں جو ہے وہ جس طرح عابد صاحب نے بتایا کہ اس میں جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے وہ قریش کا، اس میں قریش کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جو ہے وہ یہ جو ہے قریش جو ہے اس وقت جو مشرکین تھے پورے عرب کے، جو ہے وہ ان میں جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام کے حمل تھے، کیونکہ یہ
کعبہ کے اور یہ اس سارے جو ہے وہ مذہبی جو سینٹر تھا اس کے جو ہے نا یہ مجاور تھے. تو اس میں جو ہے نا ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پہلے تو جو ہے وہ پچھلی آیات میں اور پچھلے جو ہے وہ صورتوں میں آدم و حوا کا حوالہ دے کے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح ان کے کپڑے جنت سے اتروائے. تو ابھی جو ہے یہ جو حرم کے جو موالی ہیں تو ان کے جو ہے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں، حالانکہ شیطان نے جو ہے نا ان کو فتنہ میں ڈال دیا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، اسی طرح جو ہے نا یہ جو ہے وہ ان کے کپڑے اتروا دیے ہیں، اور اشارہ اس طرح بھی ہے کہ یہ حرم سے ان کو بے دخل بھی کروائے گا. تو اس میں جو ہے وہ ایک جاہلیت کے زمانے میں جو ہے نا مشہور ان کا جو ہے وہ ایک رواج تھا جو مذہب کے نام کے اوپر تھا، اور خاص طور پہ قریش نے جو ہے نا وہ اس چیز کو زیادہ اس کا پرچار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا جو طواف ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ جو کپڑے ہیں، یہ جو گناہ کی کمائیوں کے کمائے ہوئے ہیں کپڑے یا انسان کے جو بھی گناہ ہیں بشمول کپڑوں کے، تو ان کو اتار کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی جو ہے نا وہ عبادت کی جائے. اور اس میں انہوں نے ایک اپنے آپ کو اس سے جو ہے نا انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا، اور ان کا فتویٰ یہ تھا کہ جو غیر قریش کے ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں ان کو اگر قریش میں سے کسی کے کپڑے مل جائیں پھر تو وہ طواف کر سکتے ہیں کپڑوں میں، وگرنہ پھر جو ہے وہ ننگے ہو کے طواف کرے. اور اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے مذہب کا حصہ بنایا ہوا تھا. اور اس طرح جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کی مت مارتا ہے، جس کا پچھلی آیت میں بھی حوالہ ہے. اور اس کی بے مثال جو مثالیں جو ہے وہ مشرکین کے علاوہ جو ہے ہمیں دوسرے مندروں اور جو ہے وہ دوسرے مذہب کی جگہوں پہ بھی ہمیں ملتی ہیں. اور جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایک اپنا ایک حرم میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس طرح تو نہیں ہوتا، ذہن تو ہمارا جو ہے وہ اس طرح کی شیطان کی برائیوں میں نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اگر اس وقت وہ ننگے طواف کرتے بھی ہوں گے تو ان کے ذہن جو ہے وہ اس وقت پاک صاف ہوتے ہوں گے. لیکن اگر ان کے جاہلیت کے زمانے کی اگر ہم شاعری اس کو دیکھیں تو اس میں جس طرح انہوں نے اس طواف کو اور ان کے جو ہے وہ اس سارے عمل کو جس طرح انہوں نے بہت نمایاں کر کے دکھایا ہوا ہے، مزے لے کے جس طرح کی شاعری کی، تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل اس طرح ذہن سے وہ پاک ہو کے طواف نہیں کرتے تھے، یا ان کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ شیطان کے پورے جو ہے نا وہ چنگل میں آئے ہوئے تھے. اور یہ کتنا بڑا جو ہے وہ شیطان کا چنگل ہے کہ جو زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اس جگہ کو بھی اس نے جو ہے نا وہ اس طرح انسانوں کو برگلا لیا کہ اس جگہ پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے کی بجائے جو ہے وہ شیطان کے وسوسے کے مطابق جو ہے نا وہ شیطان کی ہی عبادت ہوتی ہے. اور آیت کے آخر میں جو ہے وہ اس وقت کے مشرکین کے لیے اور خاص طور پہ جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بالکل واضح پیغام ہے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی چیز آپ کے دین میں، آپ کے معاشرت میں سرایت کر جائے جو ہے وہ جس میں بے حیائی ہو، تو ہمیں یہ چیز بالکل جو ہے وہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حیائی کا حکم جو ہے وہ نہیں دیتا. اور جو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے. تو اور ویسے بھی جو ہے انسان کی ایک عام فہم چیز ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں تو بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا، اور حرم میں اور ایسی جگہ پہ جدھر لوگوں کا رش ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے اور مرد اور عورت موجود ہیں، تو ایسی جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا حکم دے، نعوذ باللہ، جس کی تہمت لگاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو فطرت سلیم کے اوپر پیدا کیا ہے، اور اس آیت کے آخر میں ہم سب کے لیے جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں نظر آئے کہ یہ کسی بھی آڑ میں کسی بھی جو ہے وہ وسوسے کی صورت میں ہمیں ایسی کوئی چیز ملے کسی سے بھی منسوخ، تو ہمارے لیے بالکل یہ واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے، اور ایسی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے سکتا۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہے گا؟ آیت نمبر 28، کوئی اور اضافہ ہے کسی کے پاس؟ جی ستار صاحب، جی شہزاد نے بات تو کر لی، بس یہ کہ اس کے اندر جو دو جسٹیفیکیشن دی ہے نا انہوں نے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا، تو یہ دو جسٹیفیکیشن مطلب معاملہ تو وہیں سے ایک تو آپ نے جو بات کی پہلے کہ شیطان آپ سے نیکی اس طرح سے کرواتا ہے کہ وہ یا تو بدعت ہو جاتی ہے یا کوئی اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی جسٹیفیکیشن عام طور پہ یہی دی جاتی ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ داداؤں کو اسی طرح سے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن بس اپنی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو اس کے اندر دو جسٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے جو وہ دیتے تھے، وہی جسٹیفیکیشن جنرلی آپ کو ہر جگہ ملے گی کہ یار یہ تو ہم نے اسی طرح سے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اسی طرح سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اس کا حکم ہے، حالانکہ ایسی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یہ دو اس کے اندر وہ ہے، اور آگے پھر جو بات کر لی ہے شہزاد نے کہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تو کبھی بھی فحشاء کی بات نہیں کرتا، اور فحشاء صرف اس میں فحاشی یا عریانی کی بات نہیں ہے، اس میں ایک حد سے تجاوز کرنے کا بھی مفہوم آتا ہے، تو اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں جو اللہ کے حدود جو مقرر کیے ہوئے ہیں اس سے تجاوز کرنے کا کوئی جواز مل سکے، تو یہ ہے۔ اور ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جو اللہ نے نہیں کہی تم سے، تو اللہ کے اوپر تم ایسی بات بات ہے نا کہ تم جھوٹ بات کیوں کرتے ہو، جو نہیں کہا گیا تم سے اس کو اللہ کی طرف کیوں منسوخ کرتے ہو۔ صحیح۔ اور کوئی بات؟ جزاک اللہ۔ اور کسی کے پاس کوئی بات ہے؟ اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے؟ اچھا جناب، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے فاحشہ کا مطلب کیا ہے؟ فاحشہ جو ہے نا، مفہوم اس کے اندر اس کی سب سے بلند چوٹی کا آتا ہے، وہ ہے زنا۔ فاحشہ جو ہے نا اس کی بلند ترین چوٹی ہے زنا، لیکن زنا کے راستے پر لے جانے والی ہر چیز جو ہے نا وہ فحش ہے۔ جیسے کہ ہماری زبان میں یہ لفظ استعمال ہے کہ ہم فحش باتیں ہم کہتے ہیں یا فحش کام ہم کہتے ہیں، تو وہ کون سے کام ہیں؟ وہ کام جو اس کی بلند ترین چوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بلند ترین چوٹی کی طرف ہی آدمی پہنچ جائے، لیکن اگر وہاں تک نہیں بھی پہنچا اور اس راستے کی طرف لے جانے والی کوئی بھی چیز ہو تو وہ فاحشہ میں آتی ہے، وہ فحش میں آتی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فاحشہ جو ہے نا عام طور پر برائی کو بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ معافی ولدی حبیبی دہن، معافی دہن، معافی۔ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تو نماز جو ہے نا فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہر کام سے معافی یا ولدی دہن، سی بنی معافی عندي دهان فلوس كبير معافی دہن فلوس كبير، تو فحش جو ہے نا وہی اس کا مفہوم آ رہا ہے کہ برائی کی طرف لے جانے والا ہر کام فحش ہے۔ تو ویسے تو اس آیت میں وہی اسی کی طرف نشاندہی ہے جو ساتھیوں نے بتایا ہے کہ وہ پرہانہ ہو کے طواف کرتے تھے، وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اصل میں آیت جو ہے نا وہ عام ہے،
ہر فحش کام کے حوالے سے. یا بابا معافی سی بنی بھاری بعدين وہ جب ان سے یہ کام سرزد ہوتے تھے فحش کے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. وجدنا علیہا آباءنا. اور یہی وہ توجیہ ہے جو ہر زمانے میں برے کاموں کے لیے یا بدعت کے کاموں کے لیے یا دین سے ہٹ کے کاموں کے لیے یہی توجیہ آج بھی پیش کی جاتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پیش کی جاتی رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات کا اضافہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے حکم دیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ براہ راست تو انسان سے مخاطب نہیں ہوتا، تو اللہ نے تمہیں کیسے حکم دیا ہے؟ واللہ امرنا بہا. اگر ایسی بات ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ وہی بات بار بار آ رہی ہے قرآن مجید میں. اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کا تمہیں علم نہیں، اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کا تمہیں علم نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان سے بات نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی بات ہم تک کیسے پہنچاتا ہے؟ ظاہر ہے کسی رسول کے ذریعے پہنچائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں پھر رسول کو ماننا پڑے گا نا. اگر رسول کو مانتے ہو تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھر اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے. اگر اللہ نے فحش کا حکم نہیں دیا، برائی کا حکم نہیں دیا، تو پھر کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے آیت نمبر 29 میں. آیت نمبر 29. کسی کے پاس کچھ ہے اضافہ، کوئی بات؟ آج کچھ معاملات ڈھیلے سے ہیں شاید. جی میں کچھ بول سکتا ہوں؟ جی جی جی. اس میں ہے آیت میں ہے 29 میں ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون. القسط جو ہے وہ اس کی کئی مطلب ہیں، لیکن یہاں پر جو قسط میں آیا ہے کہ جو بیچ کی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بہت تشدد بھی ہونا چاہیے اور نہ بہت بے رخی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ جو دینی معاملات ہے، خاص کر کے جو احکام ہیں اور خاص کر کے جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض ایسی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان جو ہے نا وہ بہت تشدد کر لیتا ہے یا بہت بے رخی، جیسے پیسے کا انفاق جو ہے، یا پھر بچوں کو یا اپنے بیوی بچوں کو رکھنا اور ان کے اوپر انفاق کرنا، یا پھر کوئی چیز خریدنے کا، یا پھر اپنا علاج وغیرہ کروانے کا، تو اس میں وہ کیے گئے ہیں. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ ہر کام. اچھا، یہ جو عدل اور توسط کے نام سے ہے کہ حق تعالی نے ہر کام میں توسط اعتدال پر رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت کی ہے. اور پھر وہ فواحش کی، اس وجہ سے کہ فواحش جو ہے وہ ایک ایکسٹریم ہے جس میں گناہ ہوتے ہیں، تو کس طرح حکم دے سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. مسجد کو غالباً مصدر میمی یعنی معنی سجود لے کر تجوزاً نماز کا ترجمہ کیا ہے، اور وجوہ کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا کر کے کعبہ کی طرف رکھو. مگر بعض مفسرین نے کہا ہے اقیم وجوہکم سے مراد لیتا ہے کہ خدا کی عبادت کی طرف ہمیشہ استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ رہو. ابن کثیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں سیدھے رہو، جو راستہ پیغمبر علیہ السلام کا ہے اسے ٹیڑھے ترچھے نہ چلو. عبادت کی مقبولیت دو ہی چیزوں پر موقوف تھی، ایک تو یہ کہ وہ خالص خدا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
اور مشروع اسی طریقے کے موافق ہے جو انبیاء مرسلین علیہ السلام نے تجویز فرمائی ہے اور عقیم وجوہ میں ادا کیا۔ بہرحال اس آیت میں عوام شریعہ کے تمام انواع کی طرف اشارہ کر دیا گیا جو بندوں کے معاملات سے مستحق ہے، وہ سب قسط میں آ گئے جن کا تعلق خدا سے ہے، اگر قالبی ہیں تو واقیم وجوہکم، اور قلبی ہیں تو وَدْعُوهُ مخلصین لہ الدین میں مندرج کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے انسان کو اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کے لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے، تو اس میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہے اس کو اور خاص کر کے جو احکام ہے، جیسے میں نے کہا کہ احکام جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت وہ کرنا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیاوی امور ہے جس میں احکام سے کوئی مخالفت وغیرہ نہیں ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہی تھا میرے پاس۔ جزاک اللہ۔ جی حنیف صاحب۔ جناب اس سے مراد جو ہے وہ ہوتی ہے کہ عدل والا رویہ رکھے آدمی، ہر اس پہ جو ہے نا، جو کہ ہر ناپ پہ پورا اترے، کہیں پہ کوئی کمی بیشی نہ کرے اور کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بھی بالکل اسی انداز میں ادا کرے، اس کے جو بھی اس کا اللہ پاک نے اس کا میزان رکھا ہے۔ اور مین اس کا تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے، کسی اور کو شرک نہ کرے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کو کہتے تھے کہ ہم اسی طرح، اور پھر جھوٹا الزام لگاتے تھے اللہ کے اوپر کہ وہ جو ہے نا اللہ نے ایسا بتایا، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بچے، جو اللہ کا صحیح حکم ہے، جو پیغمبر بتا رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہی کی بات پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، اور وہی اسی کا جو ہے وہ صحیح بتاتے ہیں، اللہ کا حکم اور اللہ کی ہدایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ بالکل جو ہے اس کے اندر کوئی یعنی سرکشی نہ کرے، اس کے اللہ کے احکام میں کوئی سرکشی نہ کرے۔ اور ایک جو کما بدأکم تعودون، اور یہ کہ آخرت کو مانے وہ، اور اس بات کو مانے کہ جس طریقے سے وہ پیدا ہوا ہے اسی طریقے سے وہ دوبارہ بھی مرنے کے بعد وہاں پر آخرت میں زندہ کیا جائے گا اور جواب دہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو ماننا بھی اس کے لیے بالکل عین قسط ہوگا، عین عدل ہوگا، کہ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے بالکل عدل ہے کہ وہ دوبارہ ہم سے حساب لے وہاں پر، اور کہ یہ کہ جو ہے نا کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا کسی نے جو اچھا کیا ہے دنیا میں جو ہے نا اس کو برا مانا گیا، تو وہاں پہ یعنی حق عدل کا بالکل کر دے، جن کو حق نہیں ملے ان کو حق دلا دے، اور جنہوں نے برائی کی ہے ان کو اس کو برائی کا بدلہ دے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں کہ اس کو جو ہے بالکل اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی کوشش نہ کرے ایٹ لیسٹ۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ جی میں اس میں جی چلو نہیں، ابھی صاحب آپ کیجیے بات۔ بس مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی علی، یہ جو ہے نا کہ واقعی میں وجوہکم عند کل مسجد، تو اس کا ایک ترجمہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب تو راستی و انصاف کا حکم دیتا ہے، جو کہ پہلا پارٹ ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ صحیح۔ تو ہر عبادت میں اگر ہم اس کو جوڑیں نا کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے تو انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ کا سارے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہر معاملات میں جو ہے نا، تو اندہ کل مسجد کو اگر ہم ساری کی ساری عبادت کے ساتھ جوڑ دیں، یا اپنی عبادت، ہر کام ہمارا عبادت ہی ہے نا، اگر ہم اس کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو عبادت ہی بن جاتی ہے وہ۔ تو اس کا وہاں سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ وجوہ حکم جو ہے وہ اس ریفرنس سے بھی ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے نا اپنا روح ٹھیک رکھو تم۔ صحیح جی صحیح، بالکل صحیح ہے۔ شہزاد صاحب کچھ کہنا تھا آپ نے؟ جی، اس آیت میں جس طرح بھی آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ پچھلی آیت سے ہی ہے، کہ جس میں اس میں جو ہے وہ مشرکین کی جو ہے نا وہ
جو بے حیائیاں تھی اس کا جو ہے وہ تہمت لگا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو اس سے آگے پھر جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا کیسے جو ہے وہ حکم دے سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے میں قسط کا حکم دیتا ہے. اور جس طرح بھی جو ہے وہ طارق صاحب نے بھی بتایا کہ قسط جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا جو ہے وہ مفہوم ہے، اور اس سے مختلف جو ہے وہ اس کے معنی آتے ہیں، اور اس آیت میں تقریباً سارے ہی اس میں شامل ہیں. تو ایک تو اس میں یہ کہ عدل و انصاف جو ہے وہ اور اعتدال کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ ہے، اور یہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے جو ہے وہ ہر پہلو سے ہو سکتا ہے. اس میں ہمارے عقائد، اعمال، عبادات، اخلاق، معاشرت، مطلب ساری زندگی کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ جس طرح عابد صاحب نے بھی فحشا کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ حدود سے جو آگے ہو جائے گی وہ فحشا کی اس میں ڈیفینیشن میں آ جائے گی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب کس کی جو ہے نا وہ لفظ سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اعتدال پسندی کا جو ہے وہ ہر معاملے میں حکم دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کا حکم دے؟ اور عبادت میں بھی اعتدال پسندی یہی ہے جو اس آیت میں ہے کہ اگر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اگر سر جھکانا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے سامنے سر جھکانا ہے، جو تمام جو ہے وہ ہماری پرورش کے جو ہے تمام وسائل اور اسباب مہیا کرتا ہے. تو اگر اس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکایا جائے گا تو وہ قسط نہیں ہوگا، وہ اعتدال پسندی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ظلم ہوگا، اور پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑے گے انسان. اور پھر جو ہے وہ عبادت کے نظریے سے لباس اتارنا جو ہے یا لباس کو ترک کر دینا، یہ بھی جو ہے وہ قسط نہیں ہے، یہ اعتدال پسندی نہیں ہے. اور عبادت کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر لینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، یہ بھی جو ہے وہ اعتدال پسندی نہیں ہے، بلکہ اعتدال پسندی یہ ہے کہ کھانا بھی کھایا جائے، پیا بھی جائے، دنیا میں رہا بھی جائے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھا جائے، اور اس سب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اس میں جو ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، ان 3 صحابہ کا جو ہمیں ہمارے ذہن میں وہ واقعہ بھی ہونا چاہیے، جس میں ایک جو ہے صحابی نے جو ہے وہ ہمیشہ شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا، اور ایک صحابی نے جب کھانا پینا چھوڑنے کا، ہمیشہ روزے رکھنے کا کر لیا، اور ایک صحابی نے جو ہے وہ ساری رات جو ہے نا عبادات کرنے کا کر دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں جو ہے وہ شادی بھی کرتا ہوں، اور میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی. تو اس آیت سے جو ہے وہ ہمیں اس واقعے سے بھی، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی جو ہے وہ ہر معاملے میں اعتدال پسندی کی جو ہے نا وہ تعلیم دے رہا ہے، اور عبادت میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے وہ رخ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ باقی جو ہے وہ بس یہی تھا میرے پاس. صحیح. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا، ساری باتیں میرے خیال ہو گئی ہیں، بنیادی باتیں جو ساتھیوں نے کہی ہیں. صرف 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تو سب سے پہلی بات جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں سے مخاطب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے کسی رسول کی ضرورت ہے. تو پھر رسول تم سے کہہ رہا ہے، یا کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرے رب نے کس چیز کا حکم دیا ہے. تو قسط سب سے پہلی بات آئی ہے، قسط یعنی عدل.
मामलात में अदल, दीन में अदल, दुनिया में अदल, आखिरत की तलब में अदल, इबादत में अदल, इन्फाक में अदल, खर्च में अदल, हर चीज़ में अदल। जब अदल का पहलू गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मामला जो है ना ख़राब हो सकता है किसी भी मामले में। इसीलिए एक जगह पर हमें मिलता है, बड़ी अजीब बात है, वो ये है कि दीन के साथ अगर कोई शख्स जबर करेगा, जोर ज़बरदस्ती करेगा, तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा, वो दीन पर गालिब नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर सीधी सीधी बातों का हुक्म दिया है, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं डाला जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों का हुक्म दिया है, उसके बाद जो अगर तुम इजाफी करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी पर है, तुमसे मुआखजा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स आके कहता है कि नहीं मैं, जैसे कि अभी शहजाद भाई ने बात कही, मैं रोज़ाना रोज़े रखूँगा, तो ये तशद्दुद है दीन में। अदल क्या है? अदल ये है कि आदमी के जिस्म पर भी उसका हक है, आदमी के बच्चों पर भी उसका हक है, आदमी के आराम का भी जो है ना उस पर हक है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। तो अदल के साथ मामलात अंजाम दिए जाएंगे, मियाना रवि के साथ मामलात अंजाम दिए जाएंगे, तो बहुत खूबसूरती के साथ आप सारे मामलात अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर जबर करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो अदल का पहलू ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें अदल का हुक्म दिया है। अदल हर मामले में, दीन में, दुनिया में, अपने मामलात में, निजी ज़िंदगी में, काम में, दफ्तर में, कमाने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ में अदल। और जहाँ पर भी अदल गायब होगा वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। आप देखिए ना, इंतहा पसंदी किसको कहते हैं? इंतहा पसंदी उस वक्त उस बात को कहते हैं जहाँ पर मियाना रवि ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर इंतहा पसंदी शुरू हो जाती है। तो हमारे रब ने हमें अदल का, दरमियाना, मियाना रवि का हुक्म दिया है, क़िस्त इसको कहते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, वो अगर वो लफ्ज़ हमारी समझ में आ जाए तो पूरी आयत हमारी समझ में आ जाएगी। वो लफ्ज़ है मस्जिद। मस्जिद जो है ना, एक तो इसका मफ़हूम है मस्जिद जो हमारी आम इस्तिलाह में मारूफ़ है, जो हमारी इबादत गाह है, जहाँ पर हम जाके नमाज़ पढ़ते हैं, वो मस्जिद है, उसको मस्जिद कहते हैं। एक दूसरा मफ़हूम है इसका, वो है सजदागाह। सजदागाह, यहाँ हम माथा टेकते हैं, या माथा टेकने के अमल को भी मस्जिद कहते हैं, या माथा टेकने की जगह को भी मस्जिद कहते हैं। तो सजदागाह। एक और मफ़हूम है इसका, वो ये है कि जैसे कि अभी आबिद भाई ने बताया, हर तरह की इबादत को मस्जिद कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है मस्जिद? इसीलिए क्योंकि आप अल्लाह के सामने अपने आप को झुका रहे हैं। इस्तिलाहन ये मस्जिद है, इस्तिलाहन ये मस्जिद है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज़ समझ में आ गया कि मस्जिद मस्जिद भी हो सकती है, मस्जिद सजदागाह भी हो सकती है, और मस्जिद हर इबादत को भी हम कह सकते हैं कि आदमी अपने आप को झुकाता है उसमें, यानी इस्तिलाहन झुकाता है, अमलन ना भी झुकाता हो, लेकिन इस्तिलाहन अल्लाह के हुक्म के सामने वो सर झुका देता है, तो उसको भी मस्जिद कह सकते हैं। अब दूसरा जो लफ्ज़ है वो है वजूह। वजूह कहते हैं चेहरे को, वजूह रुख को। और कायम करने का मतलब यह है सीधा रखना। कायम करने का मतलब यह है कि सीधा रखना। तो अब आयत को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया व अकीम वजूहकुम, अपना रुख सीधा रखो, अपना रुख सीधा रखो, इंद कुल्ली मस्जिद, अपनी हर इबादत में अपना रुख सीधा रखो। कहाँ रुख सीधा रखना है सबको मालूम है, इंद कुल्ली मस्जिद, हर इबादत में, जहाँ जहाँ पर भी तुम अल्लाह के सामने झुक रहे हो वहाँ पर अपना रुख सीधा रखो, यानी अपनी नीयत को खालिस करो, अपनी नीयतों को खालिस करो। क्योंकि आगे जो लफ्ज़ है ना वो बता रहा है कि ये एहतमाल या ये मफ़हूम ज़्यादा कवी है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और पुकारो उसको दीन को उसके लिए खालिस करके, दीन को उसके लिए खालिस करके।
تو یہ مفہوم زیادہ جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. وہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ ہر مسجد میں اپنا رخ سیدھا رکھو اور پکارو اللہ کو اپنا دین خالص کر کے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہر سجدے میں اپنا رخ سیدھا رکھو اور پکارو اس کو لیے دین خالص کر کے، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو زیادہ جامع مفہوم ہے وہ یہی ہے، عبادت. اپنا ہر عبادت میں جہاں پر تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو وہاں پر اپنا رخ سیدھا رکھو، اقیمو سیدھا رکھو اور پکارو اس کو، اس کے لیے دین خالص کر کے. اور یہاں پر دعا جو ہے نا وہ پکارنے کو بھی کہتے ہیں اور دعا عبادت کو بھی کہتے ہیں. عبادت کو بھی دعا کہتے ہیں اور پکارنے کو بھی دعا کہتے ہیں، اور دعا جو ہماری اصطلاح میں ہے اس کو بھی دعا کہتے ہیں. تو خالص اس کے لیے دین کر کے اس کے لیے دعا کرو. آیت کا اختتام بہت زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کما بدأکم تعودون. اوپر جو بات آئی ہے نا اس کو سامنے رکھیں، جس میں کہا گیا ہے کہ جب وہ فحش کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا. تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. میں تم سے کہتا ہوں یا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا، میانہ روی کا، اور اپنا رخ سیدھا رکھو اپنی ہر عبادت میں اور اس کو پکارو اس کے لیے دین خالص کر کے. تمہیں یاد ہونا چاہیے، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تمہاری رائے نہیں مانگی تھی. جب اس نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم سے پوچھا نہیں گیا تھا. جب اس نے تمہیں پیدا کیا تھا تو اپنی مرضی اور منشا سے جو تصویر چاہی، جس رخ پہ چاہا، جس طریقے پر چاہا، جس خاندان میں چاہا، جس قبیلے میں چاہا، جس رنگ و صورت میں چاہا اس نے تمہیں پیدا کیا. کسی سے پوچھا نہیں گیا کہ تم پیدا ہونا چاہتے ہو، ابھی ہونا چاہتے ہو، بعد میں ہونا چاہتے ہو. تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، ماشاءاللہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. اور دونوں اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جب آدمی پہلی مرتبہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کام مشکل ہوتا ہے. لیکن وہی کام اگر آپ دوبارہ کریں اور بار بار کریں تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو صرف ایک جو ہے نا سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اب دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے کیا مشکل ہے. اگر اس نے تمہیں پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تو تم سے رائے نہیں مانگی، تم سے پوچھا نہیں گیا، اپنی مرضی اور منشا سے اس نے پیدا کیا، اسی طرح سے تم سے پوچھے بغیر، تمہاری مرضی کے بغیر وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آج آخری آیت ہوگی، آیت نمبر 30، فریقاً ہدا. جی آخری آیت ہے فریقاً ہدا والی. کسی کے پاس کوئی ہے مطالعہ؟ فریقاً ہدا و فریقاً حقت علیہ الضلالہ، و فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. جی حنیف صاحب. ایک گروہ کو اللہ پاک نے راہ دکھائی اور ایک گروہ ہے کہ اس کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یہ جو ہے وہ اگر ہم شروع سے جائیں تو دیکھیں اللہ پاک کی اسکیم ہی کو بتا رہے ہیں کہ جو جب شیطان کو اجازت دی گئی کہ جو ہے وہ انسانوں کو بہکانے کے لیے، اور انسان کو جو ہے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا کہ جو ہے وہ کیونکہ اللہ پاک کو جو یقین ہے کہ میرے جو صحیح بندے ہیں، میرے جو اچھے بندے ہیں، لائک حضرت آدم و حوا تھے، انہوں نے توبہ کی، تو ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ نے انسان کو بھیجا دنیا میں کہ اب اس عزم و یقین کا جو ہے وہ یعنی شو کرے، اعادہ کرے،
शैतान के सामने। और ये गिरोह जो है वो अगर हम कोई समझें कि ये गिरोह ख़त्म हो जाएगा तो ये गिरोह ख़त्म नहीं होगा, ये गिरोह रहेगा। ये दो गिरोह हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये दो गिरोह हैं, एक शैतान का गिरोह है, एक वो जो है वो अल्लाह पाक के जो है ना अच्छे बंदों का गिरोह है। जो अल्लाह पाक के अच्छे बंदे होंगे वो यकीनन हक पे कायम रहेंगे, हमेशा जो है ना अज़्म व यकीन दिखाएंगे, अल्लाह के ऊपर अपना एतमाद दिखाएंगे, अल्लाह के ऊपर अपना ईमान दिखाएंगे। और वो अगर वो उनसे गलती हो भी जाए तो लाइक हज़रत आदम और हव्वा की तरह जिन्होंने तौबा कर ली थी और जो कि उनको सिखलाई थी अल्लाह पाक ने दुआ, और यही हम इंसानों को भी जो है जो दुनिया में है उनको भी अल्लाह ने बतलाया है। इसका मकसद हम एक तरह से ही समझ लेते हैं कि हम ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, ये गिरोह आखिर तक। देखिए ना, अगर हम इम्तहान के जो इब्तिला का कानून है, अगर इब्तिला के कानून में से आप वो सवाल ही हटा देंगे तो आप समझ रहे हैं तो फिर क्या उस इम्तिहान का क्या फायदा है। तो ये शैतानी गिरोह भी रहेगा, शैतान भी रहेंगे, और हमें उनके सामने जो है ना हमेशा उनसे हट के अपनी चाल चलनी है, उनसे हट के जो है ना अपनी राह पे अल्लाह की राह पे चलना है। और शैतान को जो है ना कोशिश करनी चाहिए अगर हम कभी हम उसको मात दे। यही यही अल्लाह पाक जो है ना दिखाने के लिए भेजा है कि दुनिया के अंदर, क्योंकि उनको अपने बंदों पर यकीन है कि मेरे बंदे जो जो अपने चैलेंज हमें पता होगा कि जो सूरह बकरा में चैलेंज दिया था, उन्होंने कहा जाओ जो मेरे बंदे हैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, और जो 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 तुम्हारे कहने में आएंगे उनको मैं फिर भर दूंगा वहां पर जहन्नुम में। तो ये सारी स्कीम है, और ये दोनों रहेंगे, और शैतान भी रहेंगे और ये भी रहेंगे। बस इसके अंदर हमें सही राह पे चलना है, हमेशा सही क्या है, और अगर खुदा न खास्ता कहीं गलती हो जाए तो हमें हजरत आदम वाला बिहेव करना है कि हमें तौबा की तरफ रुजू करना है। ये है, और ये है बस। थैंक यू। جزاك خير. هنا ما يجي جيش أساسا ما يجي في الشعر لسه قاعد ولد جيش أساسا جی اس میں جو ہے وہ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں دو گروہ بتا دیے ہیں کہ ایک ہدایت کے اوپر ہے اور دوسرے ہدایت پہ نہیں، اور جو ہدایت پہ نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ وہ شیطانوں کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیرو رہبر بنا لیا ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر۔ اور دوسرا اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور شیطانوں کے پیروی کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی ستم یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی اس غلط چیز کو جو ہے وہ گمراہی کو گمراہی سمجھنے کی بجائے ہدایت خیال کرے تو پھر تو اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اور اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی احکام میں جو شرعی احکام ہے ان سے ناواقفیت جو ہے نا وہ کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی غلط کام کو، کسی غلط راستے کو صحیح سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اس کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معذور نہیں ہے، جس طرح کہ آیت نمبر 27 میں جس کا حوالہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے اس طواف کو یا اپنی عریانیت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے اور اپنی طرف سے ایک بہت بڑا کام کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بے لباس ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم نہیں تھا تو ان کا پورا عمل جو ہے وہ مردود ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہی ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ شریعت کا ہمیں اگر علم نہیں ہے یا ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی چیز کو اختیار کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارا عذر جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین فطرت میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں صحیح اور غلط کی تھوڑی سی ایک پہچان، ایک پیمانہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ اور بتا دیا قسط کا، اعتدال پسندی کا۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اگر ہمارے پاس کوئی واضح چیز نہ بھی ہو تو ایک جو فطری چیز ہے اس کے بھی ہمیں کھوٹے اور کھرے کی تھوڑی بہت پہچان ہو جاتی ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری اس جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہمیں دین پہ نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں صحیح غلط کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب کہ ہر چیز ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنے کسی چیز کا علم نہ ہونے کی بنا کے اوپر جو ہے نا وہ ہم معذور نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی اس کی استطاعت کے مطابق حق طلب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس پوری کوشش کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اگر وہ صحیح راستہ پر نہیں پہنچ سکتا، تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ معذور شمار ہو، جیسا کہ امام غزالی نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو ہے نا جس کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب التفرقہ بین الاسلام۔ تو یہی اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ جو ہے نا وہ اس آیت میں واضح کر دی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی اضافہ ہے کسی کے پاس؟ جی صاحب بس جی عابد بھائی، یہ دو گروہوں والی بات ہے نا، یہ یا دو جوڑوں والا سلسلہ جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے آپ کو، کہ شروع میں بھی آپ کو جوڑے نظر آئے تھے جب آدم حوا کا اور شیطان کا معاملہ ہوا تھا، اور یہ بیسیکلی وہ شروع کا معاملہ تھا اور یہ آخرت کا معاملہ ہوگا کہ ایک گروہ جو ہے پھر وہ ہدایت پہ ہوگا، دوسرا گروہ کے اوپر ذرا چسپاں کر دی جائے گی۔ لیکن اس کا جو آخری ٹکڑا ہے نا وہ یحسبون انہم مہتدون، یہ بہت گڑبڑ معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم سورہ وہ کہف کی بھی ایک آیت دیکھیں جو 104 نمبر آیت ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ ساری کوشش دنیا کے لیے کرتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک شیطان کا بہت بڑا وہ ہے کہ وہ انسان سے نیک کام کروا رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے انسان کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارے کام جو ہے نا وہ گڑبڑ والے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی ہدایت کے اوپر ہوں۔ تو یہ بہت خطرناک ایک جو اس بیسیکلی اللہ تعالیٰ بتانا کہ شیطان کہاں سے حملہ کرے گا، تو ایک جو پہلو ہے نا کہ سیدھے داہنے ہاتھ سے داہنی طرف سے کرے گا یا رائٹ سے کرے گا، وہ اس کی ایک تفسیر اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ رائٹ سے بیسیکلی آپ کے اعمال کو اتنا خوشنما کر کے دکھا دے گا آپ کو کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارے معاملے جو ہیں آپ کے ضائع ہو رہے ہوں گے۔ صحیح، اچھا جناب، اور کسی ساتھی کے پاس اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو پھر ہم دو تین پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس آیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، یا پھر ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں، یا پھر ہدایت اللہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے ذہنی اور نفسیاتی اور قلبی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہدایت کے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں یا منہ موڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس آدمی کو سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سیدھی راہ پر لگا رہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دکھائی، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم ہدایت ہرگز نہیں پا سکتے تھے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہماری دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہماری یعنی کہ ہم سے بہت قریب ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اگر غلط راستے پر لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر سود پہ لگا ہوا ہے، شراب میں لگا ہوا ہے، کسی بھی گناہ میں لگا ہوا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے اور آپ بہت ذہین ہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا اور اس نے ہدایت کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جب وہ کھولے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو ہدایت کا حصول اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
یعنی جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس معاشرے میں ابو جہل بھی موجود تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں براہ راست سنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی دیکھا, سب کچھ اس کے سامنے تھا, اس کی نظروں کے سامنے تھا. اس کے باوجود اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی کیونکہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اہل بنانا چاہیے. جب آدمی کے اندر ذرا سی بھی, تھوڑی سی بھی, 1% بھی اہلیت ہوگی تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. اور پھر جب وہ چل پڑے گا اس راستے پر تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ تھام لے گا, اس کا دل مضبوط کر دے گا, اس کو جما دے گا اس پر, بشرط یہ ہے کہ پہل آدمی کرے اس کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے, پھر اس کی مرضی پر ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو موت کے منہ سے نکالنا, مثال صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا. اگر وہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لے گا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو ہدایت کے راستے پہ لے جائے گا. لیکن اگر وہ منہ موڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ہدایت کا راستہ یا ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا, اور پھر جب اللہ چاہے گا کھول دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ الفضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, دیوار پر چڑھے, ڈاکو تھے, دیوار سے اترے تو امام فضیل بن گئے. تو یہ فرق ہے. تو ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں. جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب الکہف, وہ نوجوان لڑکے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا, وہ لڑکے تھے, نوجوان لڑکے تھے جنہوں نے جو اللہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے جس کا انسان کے عمل دخل سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہن ماں کی عبادت کلاس. وزدناہم ھدا یعنی کہ ہدایت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے, جس طرح سے ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے دکھائے گا, ان کو جما دے گا. اسی میں ہے نا سورہ کہف میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, وَرَبَطْنَا, ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا. تو اب کیا چاہیے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ جب آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ تھام لے گا کہ آپ حق پر ہیں, دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ آمنو, ایمان لے آئے. اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ وہ ہدایت کے طلبگار ہیں تو ہم نے اور اضافہ کر دیا. تو یہ ہے فریقاً ہدیٰ. کچھ گروہ ایسا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اور ایک گروہ ایسا ہے جن پر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے. کیوں ثابت ہوتی ہے؟ ثابت اس لیے ہوتی ہے کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. جب شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر, تو مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ایک عاصی, ایک گمراہ, ایک شرابی کو, ایک زانی کو, ایک جو ہے نا ہدایت پر لانا بہت آسان ہے اس شخص کے نسبت جو گمراہی پر ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے. یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کا جو قبر کو سجدہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے, یہی دین ہی یہی ہے, یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پر ختم ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. یا مثال کے طور پر وہ کسی اپنے بزرگ کو پکارتا ہے
مثال کے طور پر 1,000 دفعہ نام لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ تو جب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے تو پھر اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ خود سمجھتا ہے کہ ہدایت پر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، وہ بہت خوبصورت دعائیں ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یا مثال کے طور پر ایک اور دعا ہے بہت شاندار، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ہمیں حق حق بنا کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ خالص اللہ کی طرف سے چیز ہے، خالص اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے، اس آیت سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، وہ جو ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے اور آپ سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہدایت کے راستے پر ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ جو لوگ اس راستے پر نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں اور انہیں حقیر نہ سمجھیں کہ وہ بے وقوف ہیں اور ہم عقل مند ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خالص اللہ کی دین ہے۔ تو اگر آپ کو ملی ہے تو اس پر شکر ادا کریں اور جم جائیں اس راستے پر، اس راستے پر جم جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت میں اور اضافہ کرے گا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو محض سنی سنائی یا گمان کی بنیاد پر اسے ہدایت نہ سمجھیں، یعنی ہمارے بزرگ نے ایسا کیا تو ہم یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر جو بات حق ہے وہ واضح طور پر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس علم ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خود اپنے طور پر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اصل میں غلط ہو اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ غلط راستہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا اور غلط یا ٹیڑھا راستہ اس کو ہماری اپنی آنکھ اور فہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو آدمی شراب پیتا ہے وہ یا جوا کھیلتا ہے یا سود کھاتا ہے، یا وہ تو کہتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کو نہیں معلوم کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو باہر بیٹھ کر دیکھے گا اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے یا غلط ہے یا ٹیڑھا ہے، لیکن خود شخص کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ کیوں نہیں معلوم ہو سکتا؟ کیونکہ وہ خود اس میں ملوث ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، باہر کا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ نشے کے عادی ہیں، یہ جو خطرناک قسم کے نشے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، کیا معاملہ کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے اس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا محض اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 31، 32، 33، 34 انشاءاللہ 34 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ آج حاضری کافی حد تک کمزور تھی، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ شکیل صاحب ایکچولی ان کو آنا تھا کل، لیکن وہ پاکستان سے ٹریول نہیں کر سکے، ان کو لاسٹ مومنٹ پہ وہ کووڈ پازیٹیو آ گیا۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ سب خیریت رہیں۔ ویسے تو میں نے میسج کیا تھا ان سے، تو کہتے نہیں کہ طبیعت تو ٹھیک ہی ہے ان کی، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ٹریول سے پہلے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو سب ساتھ میں درخواست ہے کہ ان کے لیے خاص دعا کریں کہ وہ جلد از جلد دوبارہ صبر کر سکیں۔ باقی ادروائز حاضری صحیح کہہ رہے ہیں، خاص کمزور ہے۔ تو احترام صاحب کے پاس کچھ مزید اپڈیٹ ہے تو؟ نہیں، کسی نے اطلاع نہیں کی، خالی ریحان صاحب نے کہا کہ وہ آج بزی ہیں، کوئی مہمان آ گئے، اور باقی تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ لیکن میں نے کوشش تو سب کو کی تھی کلاس شروع ہونے سے پہلے سب کو ریمائنڈ کرانے کے لیے بھی
تو انشاءاللہ میرے خیال سے وقت کے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر 5 منٹ اور بھی انتظار ہو جاتا ہے تب بھی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر سے ریمائنڈ کریں گے اور ساری لوگ کی شرکت